اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس دن ہم نے پہلا چیپٹر کمپلیٹ کیا تھا، فرسٹ چیپٹر کو جو فرسٹ لانگ کیا تھا، لیکن آج ہم آپ کو سیکنڈ چیپٹر کے جو تحریک پاکستان اور تحریک پاکستان کا جو قیام ہے، اس کا آج ہم جو فرسٹ والا جو ٹاپک ہے اور جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس کو آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اب ہمارے پاس جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس میں ہمارے پاس کیا کہہ رہا ہے کہ تحریک پاکستان کا پس منظر، یعنی کہ تحریک پاکستان کا پس منظر سے مراد ہے کیا۔ اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو پاکستان بڑے صغیر میں پہلے نہیں تھے، لیکن جب وہ مسلمان تھے جو بڑے صغیر میں آنا شروع ہوئے ہیں وہ کب سے سٹارٹ ہوئے تھے؟ 712 میں، یعنی کہ 712 سے مسلمان جو بڑے شیعہ میں، جسے ہم لوگ سب کانٹیننٹ بھی کہتے ہیں، بڑے صغیر میں مسلمان کب سے آنا شروع ہوئے تھے؟ 712 میں۔ کیونکہ 712 میں ہوا کیا تھا؟ کیونکہ 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا۔ محمد بن قاسم نے کس کو فتح کیا تھا؟ سندھ کو۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ جب اس نے ان کو سندھ کو فتح کیا تو ان کے ساتھ کچھ جو اسلامی مطلب عرب کنٹریز کے لوگ تھے جنہیں ہم لوگ ولی اللہ بھی کہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ آئے اور وہ بعد میں ادھر ہی وہ لوگ رہائش پذیر ہو گئے۔ جب محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں اس کو سندھ کو فتح کیا، پھر مسلمان ادھر آنا شروع ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ پھر دوسری جگہ سے بھی لوگ اکٹھے ہوتے کیونکہ مسلمان ادھر میجورٹی میں زیادہ تھے، اس لیے لوگ علیحدہ جگہوں سے اکٹھے ہوتے بڑے صغیر میں آنا شروع ہو گئے۔ اور پھر جب یہ سارا کچھ مطلب ہو رہا تھا، پھر انہوں نے اس کے بعد آہستہ سے چلتے رہے۔ پھر اس میں 1757 میں جو سراج الدولہ صاحب تھے، نواب سراج الدولہ نے جو انگریز تھے انہوں نے ان کا راستہ روکا 1757 میں۔ جب انہوں نے انگریزوں کا راستہ روکا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انگریزوں نے بڑے صغیر میں آ کے ایک کمپنی بنائی تھی۔ کمپنی کا نام کیا تھا؟ ایسٹ انڈیا کے نام سے انہوں نے ایک کمپنی بنائی تھی۔ کمپنی کا جو انہوں نے کافی زیادہ اس سے ایسی چیزیں بنائیں جو صرف وہ اپنے کنٹریز میں بیچتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے جب ادھر کمپنی بنائی ہے تاکہ اس کا جو مین پروفٹ سارا ان کو جائے، تو اس کے ذریعے ان لوگوں نے کافی زیادہ ادھر کام کیے۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی ہے تو جو سراج الدولہ صاحب نے تھے انہوں نے ان کا جو راستہ روکا تھا، انہوں نے راستہ ان کا کب روکا تھا؟ 1757 میں۔ جب انہوں نے 1757 میں ان کا راستہ روکا ہے تو انہوں نے جو انگریز تھے انہوں نے ان کے جو اپنے تھے ان کے ساتھ مل کے ان کو کیا کر دیا تھا؟ شہید کر دیا تھا۔ نواب سراج الدولہ صاحب کو جو انہوں نے اپنوں کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 1799 میں جو ہمارے ٹیپو سلطان تھے، جو ٹیپو سلطان ہمارے، ان کو 1799 میں شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کو بھی کس طرح شہید کیا گیا تھا؟ کچھ ان کے اپنے ہی غدار تھے جنہوں نے انگریزوں دوسرے مطلب یہودیوں کافروں کے ساتھ مل کے ان کو کیا کر دیا تھا؟ شہید کر دیا تھا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا تھا۔ جب انہوں نے نواب سراج الدولہ صاحب کو شہید کیا تو ان کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے جو تحریک بنائی تھی اس تحریک کو پھر آگے کن لوگوں نے کنٹینیو کیا تھا؟ جب ان کی تو ڈیتھ ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ جب ان کو قتل کیا تو اس کی بعد میں ان کی جو تحریک تھی، ان کے جو شاگرد تھے، جو نواب سراج الدولہ صاحب تھے، جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے پھر اس جو تحریک انہوں نے نواب سراج الدولہ صاحب نے بنائی تھی اس کو جب انہوں نے اپنوں ہی کی وجہ سے ان کو قتل شہید کر دیا گیا تو پھر ان کی جو تحریک تھی پھر ان کو آگے کنٹینیو کیا ان کے جو تھے شاگرد۔ یہ تھا ہمارا تحریک پاکستان کا پس منظر۔ اب اس کے بعد جو ہمارا آگے سیکنڈ پوائنٹ آ رہا ہے